بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شعر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ بکریاں، غلام سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اس کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کرے۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہوئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دن حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ و دشت پر پھول برسانے لگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہبند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہ رہے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی حالت کا اندازہ کیجیے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈھا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے ام محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک، تھوڑے دنوں تک موت مجھے ان چیزوں سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں، آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی چیز ساتھ نہ تھی۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن موحد ہو گیا ہوں، اللہ اللہ، مومن اور موحد ہو گیا ہوں کے الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت دنیا اپنے ہاتھوں سے بھسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں تھیں اور نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ تھا۔ مادرزاد برہنہ اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہیں اس کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے تہبند کے طور پر بازو پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ لیا، اور یہ مومن موحد
اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی بعد سحر مسجد نبوی میں اٹکیلیاں کھیل کر رہی تھیں، گرد سے اٹا ہوا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سننے کے بعد فرمایا، یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ یہاں یہ اللہ کا موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب سن 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل قیصر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دھن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی پر کچھ حیران سا رہ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے، پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث قرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔ ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرقع دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہدہ معدت استوا رکھا ہو تو موت اس کے سامنے یہی تحائف لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص اور دیانت کو شمع حیات بنایا ہے تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بناتی ہے اور اس کے نذر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال موت میں
زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔